الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے مخلوق کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑا، وہ حبیب علیہ السلام کہ جنہوں نے شرک کرنے والوں کو اللہ کا رستہ بتایا، وہ حبیب علیہ السلام جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ سے آشنا کرایا، اللہ کی آشنائی عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار اور نمک حلال رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں گوہر یعقوب صاحب کو کہ جنہوں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کی خاطر اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم ان کی والدہ کو بلندی درجات عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں سیدہ کائنات سلام علیہا کا قرب عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یقیناً دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا سے جاتے وقت ایسی اولاد اور ایسے محبت کرنے والے چھوڑ کے جائیں جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تمہارے دنیا سے جاتے ہیں اپنے ان لوگوں کو، اپنے ان عزیزوں کو بھول نہ جانا، کیونکہ ان کی روحیں لوٹتی ہیں، ان کی روحیں اپنے عزیزوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ صدا دیتی ہیں کہ ہم پہ مہربانی کرو، اللہ کی راہ میں کوئی ایک درہم دے دو اور اس کا ایصال ثواب ہمیں کر دو، ہم پہ مہربانی کرو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کسی کو لباس فراہم کر دو، کسی کو چھت فراہم کر دو اور اس کا ثواب ہمیں ایصال ثواب کر دو۔ ان کی روحیں پکارتی ہیں کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھ دو، کوئی عمل خیر کر دو اور اس کا ثواب ہمیں ایصال کر دو۔ اپنے جو لوگ تمہارے دنیا سے گئے ہیں ان کو بھول نہ جانا، کیونکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جانے والا شخص پانی میں ڈوبنے والے شخص کی مانند ہوتا ہے، ڈوبنے والے شخص کی مانند ہوتا ہے، جیسے ڈوبتے کو سہارا چاہیے ہوتا ہے ویسے ہی قبر میں جانے والے کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور ان کے لیے سہارا تمہاری ان کے لیے کی گئی دعائے مغفرت ہے۔ اور جب کوئی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت امت مرحومہ ہے، امت مرحومہ ہے، یہ رحم کی گئی امت ہے۔ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا جب یہ دنیا سے جائیں گے تو گناہوں کے پہاڑ لے کے دنیا سے جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ گناہوں کے پہاڑ نیکیوں کے پہاڑوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب جائیں گے تو گناہوں کا انبار لے کے جائیں گے اور جب اٹھیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے؟ حضور نے فرمایا جب وہ دنیا سے جائیں گے ان کے عزیز، ان کی اولاد ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائے مغفرت کرے گی، جیسے آج گوہر صاحب نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا۔ کہا حضور نے فرمایا کہ وہ دعائے مغفرت کریں گے، دعائے مغفرت کے سبب اللہ ان کے گناہ معاف فرماتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر جب وہ ایصال ثواب کریں گے ان کے لیے، ان کی اولاد، ان کے عزیز ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، وہاں نیکیاں اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ تو اس دعائے مغفرت
اور اصال ثواب کے سبب ان کے گناہوں کے پہاڑ نیکیوں کے پہاڑوں میں بدل جائیں گے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ جو ایسی اولاد اور ایسے عزیز چھوڑ کے جاتے ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد اپنے جانے والوں کو یہ کہہ کے بھول نہیں جاتے، اب میں وہ مثال کیا بیان کروں، بھول نہیں جاتے بلکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اصال ثواب کرتے ہیں۔ آج بہت خوشی ہوئی، پہلی مرتبہ اس محفل میں آنا ہوا، خوبصورت انداز یہاں دیکھ کر جیسا تسلیم صاحب بیان کر رہے تھے، میرے بھائی عامر فیاضی صاحب ان کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا۔ اللہ کریم اس ادارے کو ARYQ-TV کو ہمیشہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور گوہر صاحب کو مزید انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ایک نفس کو چاہیے، ہر ایک کو چاہیے، آج ہم اصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں، یہ جہاں اصال ثواب کی محفل ہوتی ہے یہ حصول ثواب کی بھی محفل ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے جب قبرستان میں جانے کی اجازت عطا فرمائی تو یہ بھی ارشاد فرمایا جایا کرو تاکہ تمہیں بھی پتا چلے کہ تم نے بھی ایک دن یہاں آنا ہے، تمہیں بھی اپنی آخرت کی فکر ہو۔ تو جب ایسی محافل میں آتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، جیسا اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ یہ غور کرے، وہ اس کی فکر کرے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ آج ہم گرمی کا موسم آ رہا ہو اس سے پہلے ہی اس کی تیاری سردی میں شروع کر دیتے ہیں، سردی کا موسم ہو گرمی کا آ رہا ہو ہم سردی میں تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور سردی کی تیاری ہم گرمیوں سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کسی سفر پہ جانا ہو تو کافی پہلے سے اس سفر کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل منزل قبر ہے، اصل میں ہماری منزل قبر ہے جس کی تیاری کا اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے یہ مسافر گاہ ہے، جیسے کوئی مسافر خانے میں رہتا ہے، اس کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے صبح نہیں تو شام، آج نہیں تو کل میں نے آگے جانا ہے، یہاں میں ایک مسافر کی طرح رہ رہا ہوں۔ ویسے ہی جب بندہ مومن دنیا میں رہے تو ایسے رہے، صبح نہیں تو شام، آج نہیں تو کل میں نے مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور آخرت کی تیاری کرے۔ حضور فرماتے ہیں ہر وقت دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر خانے میں رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے رہو جیسے ایک شاگرد اپنے کمرہ امتحان میں ہوتا ہے، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، لائق اسٹوڈنٹ ہو، کمرہ امتحان میں اس کی ساری توجہ اپنے سوالوں پہ ہوتی ہے کہ اگر یہاں میں نے سوالوں کی طرف توجہ رکھی تو بعد میں میرے لیے بھلائی ہے، اور اگر میں نے یہاں غفلت کر دی تو آخر میں میرے لیے تباہی ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہر وقت انسان یہ خیال رکھے کہ یہ امتحان گاہ ہے، اگر یہاں میں نے اپنے امتحان گاہ میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پہ چلا تو میں کامیاب ہوں، اور اگر یہاں غفلت کی تو آخرت میں میرے لیے ناکامی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان اپنا حساب خود کر اس سے پہلے کہ حساب کا دن آئے اور اللہ تیرا حساب کرے۔ خود اپنا حساب کر، خود اپنے معاملات کو دیکھ، خود اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ تیرا حساب لے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اے انسان اپنا وزن خود کر، اپنے اعمال کا وزن خود کر اس سے پہلے کہ قیامت کے دن میزان قائم ہو اور وہاں تیرے اعمال کو تولا جائے۔ خود اپنے اعمال کا وزن کر، خود اپنے معاملات کو دیکھ، اگر روزانہ خود اپنے معاملات کو دیکھ، روزانہ اپنے اعمال کا وزن خود کر کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی، میں نے کتنے عمل خیر کیے اور میں نے کتنے گناہ کیے۔ جو نیکیاں کی ان میں اضافے کا ارادہ کر، اضافے کی نیت کر، ان میں استقامت اختیار کر، اور اگر کوئی گناہ ہوئے تو ان سے توبہ کر۔ خود اپنے اعمال کا وزن کر اس سے پہلے کہ میزان قائم ہو اور وہاں تیرے اعمال کو تولا جائے، وہاں تیرے اعمال کو تولا جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جا۔ آج اگر دنیا میں چھوٹے سے خطہ زمین کے بارے میں بھی پیشی ہو تو 1000 تیاریاں کی جاتی ہیں، 1000 وکلاء سے رابطہ کر کے 1000 تیاریاں کر کے پیش ہوا جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جس میں ہمیشہ کے لیے تیری جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ جب تم بستر پہ لیٹو
تو صبح جب بستر سے اٹھے تھے تب سے لے کر رات جب تم بستر میں لیٹتے ہو اپنے سارے دن کا جائزہ کرو، سارے دن کے معاملات پہ غور کرو کہ آج تم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے، کہیں تم نے فرض تو نہیں قضا کیا، کہیں تم نے حقوق اللہ میں سے تو کوئی حق عمل نہیں کیا، اور پھر دیکھو کہ کیا کہیں آج میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں کی، کیا آج میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، کیا آج میں نے مخلوق خدا میں کسی کو دکھ تو نہیں پہنچایا، کیا میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں اپنے سارے اعمال کا جائزہ لو، اپنے سارے دل کے معاملات کو ذہن میں لاؤ، اور پھر حضور فرماتے ہیں تصور کرو کہ تم مر چکے ہو، یہ جو تم لیٹے ہو، حضور فرماتے ہیں سمجھو یہ تمہاری میت ہے، تم مر چکے ہو، اور پھر تصور کرو کہ اگر ان معاملات کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ تمہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو کیا تم سرخرو ہو کے جاؤ گے یا تم اپنے اعمال پر شرمندہ ہوگے؟ اگر ان میں عمل خیر زیادہ ہے اللہ کا شکر کرو اور ان میں اضافے کا ارادہ کرو، اور اگر گناہ ہے ان سے توبہ کرو، اگر کوئی فرض قضا کیا ہے اس کو ادا کرو، اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے حاضر ہو، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے حاضر ہو۔ آج ہمیں دنیا کی تو بہت پرواہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے آگے سرخرو رہے، دنیا میں ہمیں کوئی برا نہ کہے، اللہ کے معاملے میں ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ جتنے یہاں حاضرین ہیں اور جتنے ناظرین ہیں ذرا قرآن کریم میں اللہ کریم کا اس انداز کریمانہ قد کو دیکھیے، وہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ ذرا ایک بار تصور تو کرو، آج اگر دنیا میں کوئی تمہارا سیٹ تم سے ناراض ہو جائے، تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ میں نے اس کو راضی کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ آج اگر تمہیں دنیا میں ذرا سی کوئی تکلیف ہو تم دنیا کے دروازے کھٹکاتے ہو، اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی اقتدار میں آ جائے تم اس کے پیچھے بھاگتے ہو، اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ دنیا کے آگے تم گناہ نہیں کرتے کہ لوگ مجھے گناہ کرتے نہ دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ انہی آیات سے پہلی آیات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر کے پانی بے قابو ہو جائیں گے، قبریں پھٹیں گی، لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، اس وقت ہر ایک جان لے گا کس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اس دل کون ہوگا تمہارے رب کے سوا جو تمہاری مدد کرے؟ تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں رہتے ہو، آؤ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، آؤ اس کے دروازے پہ آ جاؤ، جو راضی ہو گیا تو دنیا کی نعمتیں بھی تمہاری ہے اور جنت بھی تمہاری ہے۔ آؤ اپنے رب کے دروازے پہ آ جاؤ، آؤ اپنے رب کے دروازے پہ آ جاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ابن ماجہ میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی جب دیکھا کہ دنیا میں ہر ایک کے عقل مند ہونے کے اور دور اندیش ہونے کے اپنے اپنے انداز ہیں، کوئی اس کو دور اندیش کہتا ہے جس نے بہت ذخیرہ اندوزی کر لی، کوئی اس کو دور اندیش کہتا ہے جس نے وقت آنے سے پہلے وقت کی جو ظاہری مصیبتیں ہیں ان کی تیاری کر لی، کوئی اس کو دور اندیش کہتا ہے جس نے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اپنے لیے آگے بڑا مال اکٹھا کر لیا، کوئی اس کو دور اندیش کہتا ہے جس نے بہت تھوڑے وقت میں بہت مال اکٹھا کر لیا، اقتدار حاصل کر لیا، اور کوئی عقل مند دنیا کے لوگوں کو کہتا ہے دنیا میں کامیابیوں کے عقل مند کہنے کے اپنے معیار ہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ دور اندیش کون ہے اور عقل مند کون ہے؟ حضور نے فرمایا دور اندیش وہ ہے جو ہر وقت اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو ہر وقت اس کی تیاری کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے سوال فرمایا اے میرے صحابہ تمہارا قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا مال قیمتی سرمایہ ہے، میری اولاد میرا قیمتی سرمایہ ہے، میرے باغات میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ ہر کوئی اپنے مال کے بارے میں بتا رہا ہے یا رسول اللہ میں اس کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھتا ہوں، میں اس کو اپنا مال سمجھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس کو قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے؟ کہا یا رسول اللہ نہ ہم سے پہلے کوئی لے کے گیا نہ ہم اس کو ساتھ لے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا پھر یہ تمہارا قیمتی سرمایہ کیسے ہو سکتا
سرمایہ ہے؟ تمہاری قیمتی سرمایہ وہ ہے جو تم نے آخرت کے لیے اکٹھا کیا ہے. تمہارا قیمتی سرمایہ وہ ہے جو تم نے اب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. مخلوق خدا کے ساتھ بھلائیاں کی ہیں. وہ وقت جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا ہے وہ تمہارا قیمتی سرمایہ ہے جو تمہاری آخرت میں تمہیں کام آنا ہے. جو تمہاری آخرت میں تمہیں کام آنا ہے. اپنی آخرت کی فکر کرو, یہ تمہارا قیمتی سرمایہ ہوگا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں جن کا 5واں نمبر ہے. خلفائے راشدین کی تعداد تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک سیدنا امام حسن کا نام نہ آئے. 5 خلفائے راشدین ہیں جن میں 5ویں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت امام حسن ارشاد فرماتے ہیں, حضرت امام حسن جب بھی مسجد میں آتے نا تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا, وہ خشیت الہی میں روتے, اکثر بے ہوش ہو جاتے. لوگوں نے سوال کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ اب جب بھی مسجد میں تشریف لاتے ہیں آپ زار و قطار روتے ہیں, آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت امام حسن نے فرمایا یہ وہ امام حسن ہے جو صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. صرف جنتی نہیں ہے, ان کی محبت کے بغیر جنت مل نہیں سکتی. یہ وہ امام حسن ہے جو خود صرف جنت کے سردار نہیں ہے, اگر ان کا بغض دل میں ہو تو جنت میں جا نہیں سکتا. جنت میں جانے کے لیے ان کی والدہ کی اجازت ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے ان کے بابا کی محبت ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے ان کے نانا سے مبدت ضروری ہے. وہ امام حسن کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں جب میں مسجد میں آتا ہوں, میں مسجد میں اللہ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. میں یہ سوچتا ہوں یا اللہ میں تو مسجد میں تیرا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا, قیامت کے دن تیرے سامنے کیسے آؤں گا؟ قیامت کے دن تیرے سامنے کیسے آؤں گا؟ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ اتنا خشیت الہی, اتنی فکر آخرت کسی کو چاہیے ہو تو وہ کیا طریقہ اپنائے؟ امام حسن نے فرمایا اگر کسی کو ایسا فکر آخرت چاہیے ہو تو وہ ان لوگوں کو دیکھے جو دنیا میں چلتے تھے, دنیا میں پھرتے تھے, دنیا میں بولتے تھے, دنیا میں ہنستے تھے, اور وہ مر گئے. ان کی قبروں پہ جائے, ان کی قبروں میں جا کے ان سے کلام کرے. اگر وہ جواب دیں اور ویسے ہی خوش و خرم نظر آئے پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر کوئی جواب نہ آئے تو پھر سوچ لو جیسے وہ رب کے حضور پیش ہوئے ہیں کل تم نے بھی رب کے حضور پیش ہونا ہے. موت کا منظر بہت سخت ہے. یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسے آسان منازل نہیں ہے. موت کا منظر بہت سخت ہے. خالی جذباتی باتوں سے بات نہیں بنے گی. موت کا منظر بہت سخت ہے. اگر آج کوئی قبر کا عذاب بیان کرے, اگر آج کوئی موت کی سختیاں بیان کرے, لوگ بولتے ہیں بھئی یہ کیا آ گیا, ہم تو رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں. ہاں رحمت کی امید سے بھی بات بن سکتی ہے, لیکن یہ باتیں بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی ہیں, یہ بیان بھی میرے آقا علیہ السلام کا ہے, یہ ارشادات بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے ہیں. محدث ابن جوزی نے اس حدیث کو نقل کیا, ذرا ایک بار سماعت کیجئے گا, سماعت کیجئے گا. یہ وقت آپ پہ بھی آنا ہے اور یہ وقت مجھ پہ بھی آنا ہے. خوش نصیب ہے وہ جو اس وقت پہ سرخرو ہو کے جائے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حضور پہ ایمان ہے, حضور کے ہر بات پہ یقین ہے, تو یہ بھی حضور نے فرمایا ہے. ذرا سماعت فرمائیے, ہر ایک پہ یہ وقت آنا ہے, ہر زندہ نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر مرنے والے کے ساتھ یہ ہونا ہے. محدث ابن جوزی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کی تائید کی ہے. محدث ابن جوزی مصطفیٰ کی حدیث نقل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نزا کے وقت میں ہر انسان کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں. پہلا فرشتہ آتا ہے, ذرا یہ تصور کر لیجئے, یہ سب کا ساتھ ہونا ہے, یہ سوال ہونے ہیں, ان کی تیاری آپ آج سے کر لیجئے. پہلا فرشتہ آ کے کہتا ہے, اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح حلق میں ہوتی ہے, اور وہ فرشتہ کہتا ہے اے انسان آج تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ غیبت کرتے جو تھکتی نہیں تھی, جھوٹ بولتے جو تھکتی نہیں تھی, کسی کو تکلیف دیتے جو تھکتی نہیں تھی, بد کلامی کرتے جو تھکتی نہیں تھی, ممبر پہ بیٹھ کے بھی گالیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتی تھی, ممبر رسول پہ بیٹھ کے بھی گالیاں بکلے پہ نہیں تھکتی تھی. آج وہ تیری فصیح زبان کہاں ہے؟ آج تجھے کس نے خاموش کر دیا؟ آج تجھے کس نے خاموش کر دیا؟ آج تیرا طاقتور بدن کہاں ہے؟ آج وہ تیرا طاقتور بدن کہاں ہے جس پہ تجھے بڑا ناز تھا؟ آج تو کتنا کمزور ہو گیا ہے. تنہائی سے, تباہی سے بچنے کے لیے اور تنہائی سے بچنے کے لیے جو تیرے گھر والے ہیں, جن کے لیے
تو سب کچھ کرتا تھا، حلال و حرام کی بھی فکر نہیں کرتا تھا، جن کے لیے تو سب کچھ کرتا تھا، آج وہ تیرے گھر والے کہاں ہیں؟ آج تو کتنا تنہا ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا فرشتہ انسان کے پاس تب آتا ہے جب اس کی روح نکل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے تنگ دستی سے بچنے کے لیے جو مال تو نے اکٹھا کیا تھا، آج وہ تیرا مال کہاں ہے؟ تو سمجھ رہا تھا کبھی تو مشکل میں ہوا تیرا مال تجھے کام آئے گا، آج تیرا وہ مال کہاں ہے جس کو تو اپنی تنگ دستی میں اپنا سہارا سمجھتا تھا؟ آج تیرے وہ گھر والے، آج اگر تو اللہ کی رضا حاصل کر کے آ رہا ہے تو تو کامیاب ہے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے آ رہا ہے تو تیرے لیے بربادی ہے۔ تیسرا فرشتہ تب آتا ہے جب انسان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور وہ فرشتہ انسان کے کان میں کہتا ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو نے سفر تو پہلے بھی بہت کیے لیکن ہر سفر کے بعد تو گھر واپس آتا تھا، آج تو ایسے سفر پہ جا رہا ہے کہ تو نے واپس کبھی نہیں آنا، آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسی قوم سے نہیں ملا ہوگا، آج سے پہلے تو کبھی ایسی قوم سے نہیں ملا ہوگا، آج تو اتنے تنگ مکان میں داخل ہوگا کہ آج سے پہلے اتنے تنگ مکان میں کبھی تو داخل نہیں ہوا۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تب ایک فرشتہ انسان سے کہتا ہے کہ کل تو زمین پر چلتا تھا، آج تو اس کے اندر لیٹا ہے، کل تو اس پر ہنستا تھا، آج تو گناہ کر کے ہنستا تھا، آج تو اس کے اندر رو رہا ہے، کل تو اس کی پیٹھ میں گناہ کرتا تھا، آج تو اس کے پیٹ میں نادم اور پریشان ہے۔ حضور فرماتے ہیں پانچواں فرشتہ تب آتا ہے جب قبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے اے انسان، آج ہر ایک تجھے چھوڑ کے چلا گیا، وہ دوست جن کے پیچھے تو اپنا سارا وقت ضائع کرتا تھا، جن کے ساتھ سارے وقت اپنا ضائع کر دیتا تھا، اللہ کی یاد اور رسول اللہ کی یاد سے غافل رہتا تھا، آج وہ تیرے دوست کہاں گئے؟ آج تو تنہا ہو گیا ہے۔ آج اگر تو اللہ کو راضی کر کے آ رہا ہے تو تو کامیاب ہے، جنت کی کھڑکی تیری قبر میں کھول دی جائے گی، جنت تیرے لیے منتظر ہے، اور اگر آج تو اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہے تو آج بربادی تیرا ٹھکانہ ہے، آج جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ذرا سوچئے یہ وقت آپ پہ بھی آنا ہے اور یہ وقت مجھ پہ بھی آنا ہے، آؤ گناہ سے توبہ کر لو، آؤ گناہوں سے توبہ کر لو، وہ اللہ اتنا کریم ہے، اگر تمہیں ایک لباس بھی دھونا ہو تو اس کو دھونے کے لیے کم سے کم ایک بالٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ رب اتنا کریم ہے، اگر تم نے 80 سال بھی گناہوں میں گزارے ہیں، ایک بار نادم ہو کے ندامت سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہا دو، اللہ تمہارے ایک آنسو سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ایک آنسو سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں نے بات کو سمیٹنا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تب تک انسان کے قدم اپنے آگے سے ہلنے نہیں دے گا جب تک انسان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لیتا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا تب تک اللہ انسان کے قدم اپنے آگے سے ہلنے نہیں دے گا جب تک انسان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لیتا۔ وہ 5 سوال سن لیجئے، اس کا آپ سے بھی سوال ہونا ہے اور مجھ سے بھی سوال ہونا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ انسان تم نے اپنی زندگی کو کہاں پرانا کیا، تو نے اپنی عمر کو کہاں پرانا کیا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری، اگر تو جوانی میں گناہ ہی کرتا رہا تو جہنم ٹھکانہ ہے، عذاب ہے، اور اگر کسی نے کہا یا اللہ میں نے جوانی میں تیرے دین کی خدمت کی، میں نے جوانی میں تیری عبادت کی، تو حضور فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنے والے کو، جوانی میں عبادت کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے حاصل کیا، اگر کہا رشوت لیتا تھا، سود لیتا تھا، ذخیرہ اندوزی کرتا تھا، لوگوں کا حق مارتا تھا، تو عذاب اور جہنم ٹھکانہ ہوگا، اور اگر کسی نے کہا میں تجارت کرتا تھا تو حضور فرماتے ہیں ایماندار تاجر نبیوں کے میت میں اٹھایا جائے گا، اگر کسی نے کہا میں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا تھا تو حضور فرماتے ہیں ہاتھ سے کام کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ چوتھا سوال کیا جائے گا تو نے مال کو خرچ کہاں کیا، مال کو خرچ کہاں کیا، اگر غلط رستوں میں خرچ کیا تو گناہ ہے، بربادی ہے، اور اگر اللہ کی رضا کی خاطر مال کو خرچ کیا، اگر اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کیا تو وسیلہ نجات بنے گا۔ اور پانچویں چیز یہ پوچھی جائے گی تو سب سے زیادہ غور طلب ہے کہ انسان تجھے جس چیز کا علم تھا تو نے اس پہ عمل کتنا کیا، تجھے علم تھا یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن تو نے اس پہ عمل کتنا کیا۔ آؤ اپنے رب سے صلح کر لو،
آج میں آپ کے آگے وہ صدا لگاتا ہوں جو صوفیاء لگاتے رہتے ہیں. ہر صوفی یہ ضرور کہتا ہے, ہر اللہ والا یہ ضرور کہتا ہے, میں تو ایک گناہگار شخص ہوں, اللہ والوں کی سنت کو پورا کرتے ہوئے یہ کہوں گا. ایک بزرگ تھے, وہ ایک مرتبہ ایک بازار میں پائے گئے اور بازار میں کھڑے ہو کر یہ صدائیں لگا رہے تھے کہ آ جاؤ میں تمہاری رب سے صلح کرا دوں. کسی نے پوچھا بابا جی یہ آپ کیسے کہہ رہے ہو, اللہ سے صلح کرانے میں آپ جو ہے وہ ضامن بنے کھڑے ہو, یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ سے صلح کروا دوں؟ انہوں نے کہا وہ تو فرما رہا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرا حبیب فرما دیجئے میرے بندوں سے. ذرا بتاؤ کبھی کسی مجرم کو بھی ایسے بلایا جاتا ہے؟ کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, فرما دیجئے میرے بندوں سے آ جائے میری جانب, کچھ نہیں کہوں گا معاف کر دوں گا. بزرگ نے کہا وہ تو معاف کرنے کو تیار ہے لیکن یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے میں بڑے مصروف ہیں, ان کے پاس اس سے صلح کرنے کا وقت نہیں ہے, وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ تیار نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. کچھ عرصہ کے بعد اسی بزرگ کو قبرستان میں دیکھا گیا کہ قبرستان میں کھڑے ہیں اور صدا لگا رہے ہیں آؤ میں تمہارے رب سے صلح کرا دوں. کسی نے کہا بابا اس دن تو سمجھ آ رہی تھی لیکن آج اس شہر خاموشہ میں تم کس سے کہہ رہے ہو کہ اللہ سے صلح کرا دوں؟ کہا بات تو وہی ہے لیکن اس کا عکس ہو گیا ہے, لیکن اپوزٹ ہو گیا ہے. یہی لوگ تھے جو اس دن بازار میں گھوم رہے تھے, وہ صلح کرنے کو تیار تھا, ان کو یہ تیار نہیں تھے. آج یہی لوگ ہیں, یہ تو صلح کرنے کو تیار ہے لیکن آج وہ صلح نہیں فرما رہا. یہ تو آج کہہ رہے ہیں کسی قیمت پر بھی ہمیں اس سے معافی لے دو, اس سے صلح کرا دو, لیکن اب یہ قبروں میں جا چکے ہیں, اب وہ صلح کرنے کو تیار نہیں ہے. دنیا میں وقت ہے, دنیا میں توبہ کر لو وہ بہت قریب ہے. میں نے کہا ایک آنسو بھی بہا دو وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یاد رکھیے گا مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے, یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, اپنی گفتگو کو اختتام کر رہا ہوں اللہ کی رحمت پر, یاد رکھیے گا حضور فرماتے ہیں مومن جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. خوف اور امید کے درمیان میں کیسے رہا جا سکتا ہے؟ یا خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے. اس کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے آگے رکھتا ہوں. حضرت صدیق اکبر سے بھی بیان کیا جاتا ہے لیکن میرے پاس کنز العمال کا حوالہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے آگے رکھتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ بات آپ سمجھیں گے اس سے کہ مومن کی کیا شان ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن ایک صدا دی جائے کہ آج سب لوگوں نے, امتوں نے, سب نے جہنم میں جانا ہے, صرف ایک جنت میں جائے گا, تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید اتنی ہے کہ مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ ایک میں ہوں جس نے جنت میں جانا ہے. اور اگر آواز آئے کہ آج سب نے جنت میں جانا ہے اور صرف ایک نے جہنم میں جانا ہے, تو مجھے اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ مجھے خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں ایک جس نے جہنم میں جانا ہے. مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے, مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. تو اگر صرف یہ طریقہ اپنا لیا جائے کہ لوگوں کو ڈرا ڈرا کے ہی مار دیا جائے, یہ بات مناسب نہیں ہے. شعب الایمان میں امام باقی یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے ڈرا ڈرا کے انسان کو دنیا میں ہی ڈر سے مار دیا جاتا ہے. نہیں ڈرا اس کی رحمت بھی بتاؤ, یہ نہ بتاؤ کہ اس سے اس لیے ڈرو کہ وہ عذاب دے گا, یہ بتاؤ کہ اس لیے ڈرو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تم سے ناراض نہ ہو جائے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ زبور میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مجھ سے اس لیے محبت کرے کہ میں اس کو جنت دے دوں, اور جو مجھ سے اس لیے ڈرے کہ میں اس کو جہنم میں نہ ڈال دوں. اگر میں جنت اور دوزخ کو تخلیق نہ کرتا تو کیا میں محبت اور خوف کے لائق نہیں تھا؟ مجھے اسی کا خوف اور محبت قبول ہے تو خالصتاً میری خاطر کرتا ہے. امام باقی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گئے تو دیکھا ایک واعظ خطبہ کر رہا ہے, خطاب کر رہا ہے, اور صرف آگ اور بیڑیوں اور سانپوں اور بچھوؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے, صرف لوگوں کو عذاب کے بارے میں ہی بتا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو مخاطب کیا اور کہا لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس مت کر. کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی لا تقنطوا من رحمت اللہ؟ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو؟ لوگوں کو یہ بھی بتا جتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہوا اس کے دروازے پہ گیا وہ معاف بھی فرمائے گا اور اونچا مرتبہ بھی عطا فرمائے گا.
وہ معاف فرما دے گا. اس کی بارگاہ میں آ جاؤ. اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے, اے میرے حبیب علیہ السلام, میرے ان بندوں سے ارشاد فرما دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں, جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں, کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, بے شک اللہ جمیع گناہوں کو معاف فرمانے والا, بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت قتادہ ارشاد فرماتے ہیں, پہلے اکثر لوگ ایسے ہوتے تھے جو توبہ کر لیتے تھے تو ہمیں یہ خیال ہوتا کہ پتہ نہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا بھی یا نہیں کرے گا, نہ جانے ان کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن حضرت قتادہ فرماتے ہیں, جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہم نے کبھی کسی پر شک نہیں کیا, کبھی کسی کی توبہ کرنے پر شک نہیں کیا. جب کوئی توبہ کر لے ہم یہ یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ اس کو معاف فرما دے گا. آخری حدیث جس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے, امام بحقی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام بحقی اس کو نقل کرتے ہیں, اس روایت کو امام بحقی نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا, وہ بہت گناہگار تھا, نوجوان تھا. اس کا چچا اس کو ہر وقت یہ تلقین کرتا تھا کہ توبہ کر لو, گناہوں سے توبہ کر لو, لیکن وہ گناہوں سے توبہ نہ کرتا. آخر اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ وہ بستر پہ آ گیا, آخری سانسیں گن رہا تھا. اس کے چچا نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان, میں نے تجھے کہا تھا نا کہ توبہ کر لے گناہوں سے, آج اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے معافی مانگ لے, لیکن تو گناہوں میں مصروف رہتا. دیکھ اب تو جوان ہی ہے, جوانی میں ہی وقت آخر آ گیا, اب تو تیرے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں. کاش تو اس وقت میری مان لیتا جب میں تجھے توبہ کی دعوت دیتا تھا. اس نوجوان نے کہا کہ اب میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. چچا نے کہا نہیں, اب تو توبہ کو کوئی فائدہ نہیں, اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نوجوان نے اپنے چچا سے سوال کیا کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ, اگر اللہ میری سزا اور جزا کا فیصلہ میری ماں پہ چھوڑ دے تو میری ماں کیا کرے گی؟ اس کے چچا نے کہا وہ تیری ماں ہے, تجھ سے پیار کرتی ہے, وہ تجھے جہنم میں جاتے نہیں دیکھ پائے گی, وہ تجھے جنت دے دے گی. کہا میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے, اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے. عامر فیاضی صاحب ARY, بالخصوص ہمارے حاجی عبد الرؤف صاحب کو اللہ اپنی خاص رحمتوں سے نوازے, اور گوہر یعقوب صاحب کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام